پرائیویٹ 30% کر دیا۔ ذرائع کے مطابق 2026 میں سرکاری خرچ 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ تک ہوگا۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2026 کے لیے سرکاری کوٹا 40% اور پرائیویٹ 60% کی سمری بھیجی۔ وزیر اعظم نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے سرکاری کوٹا 70% اور پرائیویٹ 30% کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 11% پر برقرار۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اعلان۔ مئی اور جون میں مہنگائی کی شرح میں کچھ اضافہ ہوا اور ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح 7.2% ہے۔ ایکسپورٹ میں اضافہ ترسیلات زر $8 ارب، اضافے کے ساتھ $38 ارب سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو آئندہ سال 3.6% تک رہنے کا امکان۔ حکومت اپنا 4.2 کا ہدف طے نہ کر سکے گی۔ IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2025 میں پیش گوئی۔ عوام کے لیے خوشخبری، 1 اگست سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کے نرخ میں 9.07 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 3.73 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی وجہ بین الاقوامی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بتایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان بھارت کے ناکام پراکسیز ہیں۔ موقع حق میں شکست کھانے والے بھارت پراکسی وار میں شدت لا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کے 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات اور گفتگو۔ جمشید دستی ایک بار پھر MNA برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید دستی کی درخواست پر NA 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ شوگر بحران کو کیسے قابو کیا جائے؟ حکومت نے شوگر سیکٹر کو مرحلہ وار ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے تجاویز کا حتمی مسودہ بھی تیار کر لیا گیا۔ آئندہ ہفتے وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جشن آزادی پر گاڑی، دکان یا عمارت کی بہترین سجاوٹ پر انعام دیا جائے گا۔ سرکاری اور نجی عمارت پر جھنڈے لگائے جائیں گے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں تقریبات ہوں گی، پرچم کشائی ہوگی۔ سینئر وزیر شرزین میمن اور سید ناصر شاہ کے ہمراہ کراچی میں نیوز کانفرنس۔ پنجاب میں صحت کے منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے مانیٹرنگ کا نیا نظام واضح۔ تمام منصوبوں کی نگرانی محکمہ صحت کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ اجلاس میں صوبے کے 135 DHQ اور THQ اسپتالوں کو آکسیجن کی بلا تعطل فراہمی کے لیے 13 نئے فیڈرز کے قیام کا فیصلہ۔ IMF کا پاسپورٹ ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پاسپورٹ آفس شاہجہاں لاہور سے ملازم سمیت 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے پاسپورٹ، ٹوکن، بینک چلان، رسیدیں اور دیگر شواہد بھی برآمد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ قائم مقام اسپیکر نے اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی سے متعلق مکمل آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب کا قائد ایوان کی کارروائی کو مثبت انداز میں چلانے کو سراہا۔ بولے پنجاب اسمبلی کے کسی رکن کو آئین و قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔